السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 88 سے شروع کرنا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، وہی واقعہ چل رہا ہے اور اسی کو آج آگے دیکھتے ہیں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، آتیتا، دیا تو نے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو۔ ملا، وہی ملا یعنی بھر دینا، یعنی ایسے لوگ جو کہ جن کو دیکھ کر دل دہشت سے بھر جائیں، یعنی روب سے بھر جائیں۔ تو یعنی کہ معاشرے کے جو ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں، تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دیا ہے زینتم و اموالا فی الحیات الدنیا، زینت اور مال دنیا کی زندگانی میں، یعنی دنیا کی زندگانی میں یا رب العالمین تو نے ان کو اتنا مال و زینت عطا فرمایا ہے، ٹھاٹ باٹ دے رکھے ہیں، مال دے رکھے ہیں۔ ربنا، ہمارے رب، لیضل عن سبیلک، تاکہ وہ ان کو تیرے راستے سے گمراہ کر دیں۔ ربنا اطمس، تو اے ہمارے رب مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو۔ اطمس جو ہے نا، اس کا تماسا کا مطلب ہوتا ہے رگڑ کر اس طرح سے مٹا دینا کہ کچھ اثرات باقی رہ جائیں۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اسی طرح سے قبول ہوئی، جس کے بارے میں ہم آگے اگلی آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مالوں کو، ان کی شان و شوکت کو اس طرح سے مٹایا کہ ان کے اثرات باقی رہے، لیکن وہ اثرات عبرت کے لیے باقی ہیں، ادروائز ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پھر فرمایا وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی شدت سے ہے، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فَلَا يُؤْمِنُوا، تو نہ وہ ایمان لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعونیوں کے حق میں کی جانے والی دعا تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور یعنی اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی، انبیاء بھی اتنے سخت دل کے ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھی یعنی بددعائیں کرنی پڑیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی ایک ایسی ہی دعا کی تھی، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے ایک مکمل ایفرٹ ہوتی ہے، اور جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے انبیاء کے کردار پر بات کی تھی کہ انبیاء کے کردار کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اپنے یعنی ٹاپ پہ ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے توکل ہی کی ہم بات کر رہے تھے، تو توکل ان میں اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور کتنی قطعیت کے ساتھ انہوں نے فرما دیا تھا کہ اب میرے خلاف جو تم نے کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنی قوم کی پہچان بھی ان کو ہم سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے نا، یعنی ان کے ایک خصوصیت ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ 950 سال تک تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور آخر انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اب اس قوم کے لوگوں میں، یعنی یہ جو نسل باقی رہ گئی جو ایمان نہیں لانے والے، ان کے دل اتنے سخت ہیں اور یہ اتنے یعنی کہ ہو چکے ہیں فاجر اور فاسق، کہ ان کی اولادیں بھی فاجر اور فاسق ہی ہوں گی، استغفر اللہ۔ تو ایسی ہی بددعا یہاں پر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نظر آ رہی، جو انہوں نے فرعونیوں کے لیے کی تھی کہ یا اللہ، تو نے ان کو دنیاوی زندگی میں اتنا مال و دولت اور شان و شوکت دے رکھی ہے کہ یہ تیرے لوگوں کو دین کے راستے سے روک رہے ہیں اور دین قبول نہیں کرنے دے رہے۔ تو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جو مال و دولت اور شان و شوکت کی فراوانی تو نے ان کو دی ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ دین کی دعوت کے راہ میں رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں، اور اپنے اقتدار پر یہ بڑے یعنی نازاں ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ یہ تیرے لوگوں کو تیرے راستے سے روک دیں۔ تو انہوں نے بددعا کی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، کہ یا اللہ، ان کا یہ جو ٹھاٹ باٹ ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو مٹا دے، کہ ایک تو لوگوں کے راہ کو نہ روک سکیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیں کہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں جب کہ دردناک عذاب کو اپنے اوپر سامنے نہ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دعا فوراً ہی نہیں قبول ہوئی، اس کے بعد بھی آزمائشیں آتی رہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی، جو کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو
تو یہاں پر جو سمجھنے کی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت اور شان و شوکت انسان کو بعض اوقات اتنا زیادہ متکبر کر دیتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اس راہ سے روکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دراصل وہی تکبر ہے نا جس کے بارے میں کل بات ہو رہی تھی کہ باوجود ہدایت کی طرف بلانے کے بھی وہ لوگ ہدایت قبول نہیں کر رہے تھے. تو ان کا تکبر تھا اور انا تھی جو کہ اس راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. اور وہ یہ کس بنا پر ان کو حاصل تھا جو ان کو شان و شوکت ملی ہوئی تھی، مال و دولت ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور دل ان کے آلریڈی سخت ہو چکے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے دلوں کو اور اتنا زیادہ شدید سخت کر دیں کہ وہ تب تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اب یہ انشاءاللہ ہم اس کا نا پورا تھوڑا سا نا اس کے ریفلیکشن بھی پیچھے سے تھوڑے سے کریں گے تاکہ اس واقعے سے ہمیں عمل کی باتیں مزید پتہ چل سکیں. ابھی جیسے میں یہ توکل ہی کی بات کر رہی تھی کہ انبیاء کا توکل کس طرح کا ہوتا ہے اور ان کا اللہ سے جڑنا کس طرح کا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح اگر زندگی میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زینت اور مال دے رکھے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان سے امپریس ہو کے اپنی زندگی کی راہ کو کھوٹا کر دیں، بلکہ آپ کے اندر ایمان اور توکل اور اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ یعنی جم کر کھڑے ہو جائیں اور لوگ آپ سے امیج لیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولا فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کی میں نے تم دونوں کی پکار، فاستقیما تو سیدھے رہو، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون اور نہ تم پیروی کرنا ہرگز بھی ان لوگوں کے راستوں کی جو علم نہیں رکھتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فوراً یعنی اس کا جواب آیا کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی تو تم دونوں استقامت اختیار کرنا. ٹھیک ہے. اب جیسا بھی میں نے بتایا نا کہ دعا فوراً ہی قبول نہیں ہو گئی تھی، یعنی بد دعا جو ان کو دی گئی تھی، بلکہ اس کو 40 سال تک لگے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کا صبر اور استقامت کتنی زیادہ ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے بھی کہ جب ہم دعا کریں تو اس کی قبولیت کا یقین رکھیں. ہم بعض اوقات ہم ڈگمگا جاتے ہیں اور دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور سب سے پہلے تو انبیاء کو اور اس کے بعد مسلمانوں کو صبر، استقلال اور ثابت قدمی کی تلقین فرمائی ہے. اور پھر ابھی جو میں نے بات کی کہ جب آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں جن کے پاس مال و دولت اور شان و شوکت بہت زیادہ ہے اور وہ لوگ انہی چیزوں کو سمیٹنے کو اپنا منتہا مقصود سمجھتے ہیں تو ان کی طرف آپ التفات نہ کریں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے سبیل الذین لا یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، ان کا نظریہ زندگی کے بارے میں محض جہالت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے اور اسی میں جو کچھ کرنا ہے وہی سب کچھ ہے اور آخرت پر ان کی نظر نہیں جاتی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عقیدہ ہے یا نظریہ ہے اگر مسلمانوں کا نہیں بھی ہے تو ان کے عمل میں بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ان کی باتوں میں. ٹھیک ہے. یہ جہان میٹھا تو اگلا کس نے دیکھا، اس طرح کی باتیں یا محاورے ہمارے ہاں بھی مشہور ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک. یا پھر سم ٹائم ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتی، میں یہ ذرا ان کو انجوائے کر لوں پھر توبہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. یا پھر ہم اس حد تک نہیں ہوتے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، میں دین کے راستے کا کام تھوڑے بعد کر لوں گی. ایسا بھی کتنی دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ سے سچے ہو جائیں. جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اسباب کتنے اختیار کرنے ہیں، تو اعتدال کی راہ پہ رہنا ہے، نہ تو خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے نہ ہی اوور ایسٹیمیٹ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، دنیا کو چھوڑنے کا نہیں کہا گیا، لیکن اعتدال کی راہ پر رہا جائے، دین کو پریورٹی دی جائے اور دنیا کو ساتھ لے کر چلا جائے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ دنیا کو آپ لے کر چل رہے ہیں اور دین کو بیچ میں کہیں کہیں جو ہے وہ فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے سارے دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، اس کے بعد یاد آتا ہے وہ نماز رہ گئی وہ بھی پڑھ ہی لوں. ٹھیک ہے. نہیں، یہیں سے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کیونکہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا کی شان و شوکت پر وہ قربان ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان کے لیے فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا راستہ وہ ہے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ تو علم نہیں رکھتے
رہے ہیں، تو صرف نمازوں میں آپ نے انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، میں ایمان کو، دین کو کتنی پریورٹی دیتی ہوں، نماز میں کس وقت میں پڑھتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اول وقت تو وہ ہے نا کہ جب نمازوں کی قبولیت کا یعنی کہ پہلا 45 منٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وقت مجوز داخل ہوتا ہے کہ جائز وقت ہے، چلو پڑھ لی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے سارے سابقون نہیں ہوتے، کچھ میڈیوکر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے مزید لیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے جبکہ آپ مکروہ وقت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف نمازوں میں ہی آپ دیکھ لیجئے گا کہ میرا معاملہ کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں یعنی خود کو آپ ریٹ کر سکیں گے کہ ایمان کے حوالے سے میں خود کو کہاں ریٹ کروں کہ میں نمازوں کو کتنی فوقیت دے رہی ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ جوں جوں انسان نماز کو ترجیح دیتا ہے آپ کی دنیا ہلکی اور آسان ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہی وہ علم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم دین کو پریورٹی دیں اور دنیا کے معاملات کو اس کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں، ٹھیک ہے، اعتدال کا ایک دین ہو، یہ نہیں کہ ہم دنیا میں پھنسے ہیں تو دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے، اور یہاں پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ دین پھیلانے کا شوق ہوا کہ ہم نے اپنی دنیا کے فرائض سے ہی غفلت کر لی، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے بچے کہاں ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم صرف لیکچر ہی تیار کرنے میں بزی ہیں اور وہی دینے میں بزی ہیں، تو یہ دو مختلف جو ہیں انتہائیں ہیں جو کہ علم والوں کا راستہ نہیں ہوتا، ہمارا دین اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کیا پریکٹس کریں کہ ہم نے اب یعنی کہ بیچ کے راستے پر کس طرح سے اعتدال کے ساتھ دین کو لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہی سمجھایا کہ تمہاری دعا تو قبول کی جا چکی ہے، اب تم سے کیا مطلوب ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی راہ پر جمے رہو، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کی طرف التفات نہ کرو، ان کی طرف نہ دیکھو۔ اب یہاں پر رک کر جیسے ابھی میں نے کہا تھا نا تھوڑے سے ریفلیکشن ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے خود سے جوڑ رہے ہیں نا، پیچھے بھی جیسے ہم نے پڑھا کہ جب بلکہ ہر نبی کی دعوت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ دین کی طرف آؤ تو اس پر وہ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس کی نظر لوگوں کے مال اور دولت اور شان و شوکت پہ نہیں ہوتی کہ اگر آج میں اس کو دین کی طرف لے آؤں تو یہ مجھے فلاں فلاں ہدیے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر آپ کا اپنا امیج اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی مالی حالت سے آپ مروب نہ ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ ذرا انبیاء کو امیجن کریں، وہ معاشرے کے ایلیٹ کلاس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ معاشرے میں مقبول نہیں ہے اس طرح سے، اب یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں اور ان کی شخصیت پر مزید وہ کیا داغ لگا رہا تھا کہ تم یہیں سے ہی تو بھاگے ہوئے ہو، باقی جگہوں سے ہم نے جیسے پڑھا ہے قرآن میں بیان ہوا، تو اب اور پھر یہ کہ وہ مہین ان کو کہتا تھا اور خود کو وہ بڑا طاقتور سمجھتا تھا، اور پھر یہ کہ شان و شوکت کے اعتبار سے فرعونیوں کو بہت عطا کیا گیا تھا نا اللہ کی طرف سے، اس کے مقابلے میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیکھ لیں، اب خود کو اس جگہ پر پٹ کریں، اگر آپ معاشرے میں کسی ایسی جگہ پر یعنی کہ ہم سارے ظاہر ہے مختلف انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا، اگر آپ کسی جگہ ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو دین کی تبلیغ کرنی پڑ جاتی ہے اور آپ مالی اعتبار سے ان سے کمزور ہیں، تو اس وقت بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیا کریں کہ کیا آپ لوگوں کے کپڑے دیکھ کے مروب ہو رہے ہیں، ان کے موبائلز دیکھ کے مروب ہو رہے ہیں، یا آپ اپنے دل میں اطمینان محسوس کریں کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے نا وہی سیدھی اور سچی راہ ہے اور مجھے دوسروں کو بھی اسی طرف لانا ہے، ٹھیک ہے، یہ دراصل وہ ایمان ہے جو کہ دل میں اترا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، فَاتْبَعَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ تو پیروی کی ان کی یعنی ان کے پیچھے آئے فرعون و جنودہ اور اس کے لشکر بغیوں و عدوا ضد اور زیادتی کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، قالا تو کہنے لگا آمنتو میں ایمان لایا، انہو بے شک وہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، اس ذات پر کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، یعنی اس سے پہلے تو ظاہر ہے خود ہی کو یہ نعوذ باللہ رب کہتا تھا نا، تو کہنے لگا میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اب جو بھی حالات یہاں پر بتائے جا رہے ہیں یہ آپ پیچھے بھی کافی دفعہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور پھر سامنے جب سمندر کی طرف پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے پار اتار دیا،
موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، اور ان کے پیچھے آئے فرعونی اور اس کے لشکر سرکشی کرتے ہوئے اور ضد کے ساتھ، یعنی انہیں یہ تھا کہ ہم یہ غلام ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکل سکتے ہیں، ہم ان کو جا کر پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل تو اسٹیپ ان ہو گئے سمندر میں، تو وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہوئے کہ یہ لوگ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے باہر قدم رکھ رہا تھا، تو اس طرف فرعونیوں کا آخری آدمی سمندر کے اندر قدم رکھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ سمندر کو اسی طرح چھوڑ دو، اور جب سب فرعونی اندر آ گئے اور وہاں سے بنی اسرائیل سارے نکل گئے، تو اللہ کے حکم سے سمندر دوبارہ جڑ گیا، یعنی وہ جو دیواریں کھڑی ہوئی تھیں اللہ کے حکم سے، وہ پانی سب جڑ گیا اور وہ وہیں پر ہی سب غرق ہو گئے۔ تو یہاں پر جب حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں پر فرعون کا حال سنایا جا رہا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو موت جب سامنے نظر آ گئی تو کہنے لگا فی الواقع رب میں نہیں تھا، حقیقی معبود تو وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، تو اب میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، فرما بردار بن کر رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کو 9 نشانیاں بھی دکھائی گئی تھیں، ایک تو عصائے موسیٰ تھا اور ید بیضا تھا، اور اس کے علاوہ 7 مختلف طرح کے عذاب تھے جو ان پر آئے تھے، اور ہر عذاب کے آنے پر یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم سے یہ ٹال دو تو ہم تو تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنی نشانیوں کے بعد نہیں ایمان لایا، تو اب جو لایا تو یہ دراصل اپنے اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کر رہا ہے نا، موت سامنے نظر آ گئی، یہ چاہ رہا ہے کہ موت سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دراصل دعا کی وہی قبولیت ہے جو یہاں پر پوری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ تو اور یہاں پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو فرما برداروں میں سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو اور تحقیق تو نافرمانی کر چکا اس سے پہلے اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح کا اقرار تم پہلے کرتے تھے کہ عذاب آنے پر تم کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اسی طرح کا اقرار اب یہ کر رہے ہو، اور پہلے بھی تم کتنی دفعہ بغاوت کر کے سرکشی کرتے رہے اور وعدے توڑتے رہے، تو اب بھی تمہارا اقرار قطعاً ناقابل قبول ہے۔ یہ تو اس وقت موت سامنے نظر آ گئی تو کر رہے ہو، اگر دوبارہ اپنے اقتدار کی طرف لوٹائے جاؤ اور وہ تمام نعمتیں دیے جاؤ جو تمہیں دنیا میں میسر تھیں، تو تم پھر انہی سرکشیوں میں پڑ جاؤ، اسی میں پڑھ کر رب کو بھول جاؤ، بلکہ بھول کیا جاؤ اللہ کے دین کے راستے سے روکو اور خود رب ہونے کا اعلان کر دو، نعوذ باللہ۔ تو اور کون جانتا ہے اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی تمہیں ہم نجات دیں گے تو تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے، اور اس مطلب پر دلیل درج ذیل حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون نے یہ کلمات کہے تو جبریل نے مجھے کہا کہ کاش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے میں نے اس وقت دریا سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا کہ مبادا اب بھی کہیں اللہ کی رحمت اسے نہ آ لے۔ ترمذی ابواب تفسیر کی حدیث ہے۔ تو یعنی تمہارے اس اقرار کا کچھ فائدہ نہیں، یعنی جو ایک لاجک ہے وہ ہمیں کیا ہے، سنت جاریہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، موت سامنے آ جائے تو اقرار کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فرعون کی بھی موت آ گئی، توبہ کا وقت گزر چکا، تو الآن وقد عصیت قبل، تو اب اس وقت اقرار بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مطلب پر بھی بے شمار حدیث اور آیات آ چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 امور کا معین وقت کسی کو بھی نہیں بتلایا، ایک یہ کہ کسی قوم پر عذاب کب آئے گا، دوسرا یہ کہ کسی کا موت کا وقت کب آئے گا، اور تیسرا یہ کہ قیامت کب واقعہ ہوگی، کیونکہ اگر ان امور کا متعین وقت بتا دیا جائے تو دنیا کے دارالامتحان ہونے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے معاملے میں تو 2 باتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، ایک تو اس پر عذاب آ گیا تھا یعنی وہ غرق ہونے لگا تھا، اور دوسرا یہ کہ موت، تو اس کا ایمان اب کیسے قابل قبول ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن ہم نجات دیں گے یا بچا لیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن واسطے اس کے جو خلفکا تیرے پیچھے ہے، آیا ایک نشانی،
یعنی تو عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں کی اکثریت، ان آیاتنا لغافلون، ہماری آیات سے ضرور غافل ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ کر دیا، کس لیے؟ تاکہ وہ نشان عبرت رہے۔ نہ تو اس کی لاش سمندر میں ڈوب کر معدوم ہوئی اور نہ ہی مچھلیوں کی خوراک بنی، اور کیونکہ اس کے مر جانے کے بعد ایک لہر اٹھی جس نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے کے اونچے ٹیلے پر پھینک دیا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس کا لاشا دیکھیں تو اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو بادشاہ اتنا طاقتور اور زور آور تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ لیکن یہاں پر ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ یہ حقیقت سامنے تو آئے گی، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہی ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی لاش برآمد ہوئی اور لوگوں نے پھر ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ وہی فرعونی ہے، اور اس کے اوپر یعنی جسم کے اوپر سمندر کی تہہ تھی اور جسم اس کا بالکل ٹھیک تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لیکن اس کے باوجود بھی بجائے یہ کہ وہ اس کے انجام سے عبرت پکڑتے کہ یہ کیسا ظالم بادشاہ تھا اور اس نے دنیا میں کیا کیا، اس کے برعکس یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش کو لے جا کے تابوت میں رکھ کے باقاعدہ اس کو پتہ نہیں کتنی توپوں کی اسلامی دی گئی، اور یعنی کہ واقعی حیرت ہے لوگوں پر کہ باوجود پوری تاریخ کے جاننے کے یہ کس طرح کا بادشاہ تھا اور یہ کس طرح کا لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا، اور پھر اس کا انجام جو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن وہی بات ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت یہاں پر یہی ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ہی آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ عمل کی بات کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، ایک یہ نشانی ہے، اور بھی بے شمار نشانیاں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، گزرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں سدھرتے، ہمارا عمل نہیں بدلتا۔ یہ چیز ہم اپنے اندر دیکھیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ، اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّع صدقٍ، ایک سچے ٹھکانے کی جگہ پر، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ یہ وہی موضوع ہے جو آپ پیچھے بھی بار بار پڑھ رہے ہیں۔ ان ربا کا، بے شک تیرا رب، یقضی فیصلہ چکا دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اب دراصل فرعون کا قصہ ختم ہوا اور اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ملک مصر میں غلبہ بھی دیا، شام میں بھی ان کو غلبہ ملا، اور یہ دونوں ہی سرسبز اور شاداب ملک ہیں۔ یہاں پر ہر طرح کے پھل اور غلے بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ایسا ایسا پھل پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سائز اور اس کا ذائقہ الگ ہی طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان مادی نعمتوں کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ آ رہا نا، تو ان کو توریت بھی عطا فرمائی تھی، کیونکہ رزق میں آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے علاوہ تمام طرح کی روحانی تربیت کے بھی جو انتظامات ہوتے ہیں وہ سب کچھ بھی ان کو عطا کیا گیا تھا۔ بَوَّأْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، ٹھیک ہے، سچی عزت کی جگہ پر، اور ان کو جون سا ایک عطا کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا بھی جائزہ لیتے چلے جائیں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں کو ٹھکانے عطا فرماتے ہیں اور کھانے دیتے ہیں، اور پھر ہماری روحانی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری جذباتی، جسمانی، ذہنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے نا، اور ہم کیا ہے کہ ان کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے اوپر جو بھی نعمتیں ہیں ان کو ذرا محسوس کیا کریں۔ اگر انسان کی شکر والی نگاہ ہو نا تو وہ ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر صرف اپنے کچن میں چلے جائیں تو مختلف طرح کے جو چیزیں ہیں، ان سے لوہا ہے، پلاسٹک ہے یا کانچ ہے، ان سے بنے ہوئے طرح طرح کے برتن ہمارے کچن میں ہوتے ہیں، ان سے بنی ہوئی طرح طرح کی مشینیں ہمارے کچن میں موجود ہیں ہماری آسانی کے لیے، سہولتوں کے لیے۔ پھر مبوّع صدقٍ، پھر یہ کہ ہمیں ایسی جگہیں عطا کی گئی ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس کوئی بہانے نہیں ہے کہ ہم اللہ کا دین کیوں نہ سیکھیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس قرآن کی نعمت ہمیں
عطا فرمائی گئی ہے، صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ایک کتاب ہمیں دی گئی ہے، ہر شعبہ زندگی کے لیے اس میں مکمل ہدایات موجود ہیں۔ اور یہاں پر میں بات اپنی کر رہی ہوں، لیکن دراصل سب کچھ توراۃ کے ذریعے ان کو بھی عطا کیا گیا تھا، لیکن حال ان کا کیا ہوا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ علم آ گیا ان کے پاس۔ یعنی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ نے ان کی رہنمائی نہیں کی تھی، یا یہ کہ وہ اپنے اپنے طور پر کچھ فلسفے بنانے لگے اور اسی میں ہی آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے، بلکہ جب علم آیا تو انہوں نے فرقے بنائے، کیونکہ وہی بات جو ابھی فرعونیوں کے بارے میں ہوئی کہ اقتدار ان کو محبوب ہو گیا، دنیا محبوب ہو گئی، دنیا کے لالچ دلوں میں بس گئی، تو پھر اور اپنی اپنی جو وہ تھی نا انا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے اور اختلافات میں پڑے، اور ان کے اندر سے اتحاد ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پھر وہی صورتحال کہ دراصل قرآن میں یہ آیات کیوں اتر رہی ہیں ہمارے اپنے عمل کے لیے، کہ ہمارے ہاں بھی کیا ہوا کہ آج مسلمان بھی اسی فرقہ بازی کی لعنت کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھوکا بھیڑیا ہماری بکریوں کو، نسلوں کو کھاتا ہے، لیکن ہم اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے پاس جو کچھ ہے اسی پر خوش ہے، اور وہ یہ یعنی ان تمام اختلافات کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتا، جس میں یعنی اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات وہی ہیں، ہمارا تکبر، ہماری انا، ہماری ہٹ درمی، ہم اپنے نظریات سے ہلنے کو تیار نہیں ہیں، وہ نظریات جو ہمیں کتاب اور سنت سے ملے بھی نہیں، وہ نظریات جو ہمارے اماموں کے ہیں، علماء کے ہیں، مشائخ کے ہیں، حالانکہ علماء، مشائخ اور علماء نے بھی ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیا تھا، انہوں نے تو ہمیں اللہ اور اس کی کتاب سے ہی جوڑا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا تھا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا تھا۔ تو اور انہوں نے، اور بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگیوں میں ہی جب ان کے سامنے صحیح حدیث آتی تو وہ رجوع کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے آگے ان کی اپنی شخصیت تو کچھ بھی نہیں تھی۔ بے شمار علماء ایسے ہیں جنہوں نے دین کے لیے جیلیں کاٹیں، بے شمار علماء ایسے ہیں جنہوں نے دین کے لیے بھوکے پیاسے سفر کیا کہ حدیث کو جمع کریں، اور بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے سرکاری مناصب کا انکار کر دیا، کس لیے؟ تاکہ دین کو بدلنا نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ ان کے مقابلے میں ہم اپنی ایفرٹس دیکھیں کہ ہم نے ان کے سین کر سنبھالے ہوئے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی فرقہ بازی ہے جو آج ہمارے اندر بھی نظر آتی ہے، اور المیہ کرنے کا یا یہ کہ بین کرنے کا کوئی قصہ نہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی کو سدھار لیں۔ جیسے پیچھے بھی، جیسے میں کہتی تھی نا کہ یہ پورا واقعہ ہے جس کے ریفلیکشنز آگے تک چلتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے یاد ہوگا وہ کل ہی آپ لوگوں نے مجھے آیت سنائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو قبلہ مسجد بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قوم اس حد تک بگڑ جاتی ہے، اور اوورآل جو ان سی تھی وہ بنی اسرائیل بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ بدحالی کیوں آئی تھی، کیونکہ وہ دین سے جڑے ہوئے نہیں رہ گئے تھے، اخلاقی طور پر وہ بیمار ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایمان نہیں رہتا نا تو غلبہ نہیں ہوتا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا جہنم سے نجات، وہ تو مل جائے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر، لیکن اللہ کے جو وعدے ہیں نا باقی، کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے، جو دنیا میں پورے ہونے ہیں وہ ایمان کے ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ ایمان جس درجے کا ہوتا ہے نا اسی درجے کا پھر انسان کو مرتبہ عطا ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، ٹھیک ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا وہی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم لوگ اس وقت دنیا میں پسے ہوئے ہیں، مغلوب ہیں، جو غاصب قوتیں ہیں وہ ہم پر یلغار کیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی تربیت کریں، اور اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر یہ کام ایک پورے مجمع میں نہیں ہوگا، آپ کس کس کو پکڑ کر سمجھائیں گے کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹنا ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنانے ہوں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ چند گھروں کو مسجد بنا لو، ٹھیک ہے، جیسے ہم اس وقت ایک جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کوششوں کو
رائگانہ تصور کریں، یہی چیز ہے جس سے کام ہوگا۔ وہ جو بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی، وہ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر ایک بنیان مرصوص تھا، وہ ایک پوری دیوار تھی جو کہ جم کے کھڑی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو خود پر کام کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر کام کریں، یہ ہمارا کرنے کا کام ہے۔ نعرے بازیوں سے، جلوس ہنگامے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ فرد فرد کی تربیت نہیں ہوگی۔ تو اپنے اپنے اندر دیکھیں کہ وہ کیا اختلافات ہیں، کہ ہم اپنے ہی گھروں میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنی ہی جماعت جس میں ہم جاتے ہیں، کسی جگہ پر ہم پڑھتے ہیں، کسی جگہ پر ہم پڑھاتے ہیں، کسی جگہ پر ہم جاب کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا رول کیا ہے؟ کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غلبہ ہم کو حاصل ہو؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ اختلافات ہم نے خود ختم کرنے ہیں، اور اس کا صرف ایک ہی راہ ہے، ایک ہی حل ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تھام لیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم تو ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے آنے کے بعد اگر اختلاف ہوا تو ان کی اپنی انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ چکا دے گا اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو ان تمام معاملات کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں چکا دیا جائے گا، جو مین پوائنٹس ہیں نا ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جماعت میں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، حالانکہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن بڑے فائدوں کے لیے چھوٹے نقصانات کو قربان کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ فتنہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے چھوٹے فسادات کو جو ان سے نا، یعنی ایک بڑا قبل اس کے کہ بڑا فتنہ پیدا ہو، اس کی نسبت چھوٹے فسادات کو قبول کر لینا جو ہے وہ اچھا ہے۔ یعنی فسادات نہیں، یعنی یہ کہ اگر آپ کو کہیں لگے کہ آپ کو ترجیح نہیں دی جا رہی، حالانکہ آپ کی بات ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو کس کو نقصان ہوگا؟ دین کے کام کو نقصان ہوگا نا۔ مثلا اگر آپ کسی نے مسجد مسلح کو جوائن کیا اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کو ترجیح نہیں دی جا رہی، یا یہ کہ آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، یا جس فک کو وہ لے کر چل رہے ہیں آپ اس فک پر نہیں ہیں، یا بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں نا، کسی کو بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر عورت نگران ہوتی ہے، تو عورتوں کے ساتھ بعض اوقات ہماری ایک وہ ہوتی ہے نا آپس میں، یہ کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اختلاف کیا، تو اب میں مردوں کی مثال نہیں یہاں پر دے رہی، ہم عورتوں کے مابین ہی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی عورت کی حاکمیت کو برداشت نہیں کرتی ہیں، اسی لیے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کو نہیں سنتی ہیں، لیکن اس وقت دیکھا کریں کہ وہ ہے تو آپ کی باس، تو اگر وہ کچھ کہہ رہی تو اس کو قبول کر جائیں بڑے فائدے کے لیے۔ اگر آپ آج اس کی بات قبول نہ کر کے چھوڑ کے آ جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ان بچوں کا نا، جن کو آپ پڑھانے نکلے تھے، جن کے لیے آپ نے بڑے بڑے مقاصد باندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی قربانیاں یا چھوٹے نقصانات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اور یاد رکھیں، کتنی تسلی کی بات ہے کہ جو بھی اختلافات ہیں اللہ کے ہاں چکا دیے جائیں گے۔ کیا آپ جب صبر کریں گے کسی بھی ماحول میں کہ نہیں مجھے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، چاہے میری تھوڑی بہت بے عزتی بھی مجھے برداشت کرنی پڑے، چاہے کچھ تانے بھی سہنے پڑے، نہیں مجھے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، اب تو آپ کا کیا اجر اللہ کے ہاں محفوظ نہیں کر دیا جائے گا، اور اختلافات کا فیصلہ تو وہاں چکا دیا جانا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ کو کوئی شک ہے اس میں جو نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھتے ہیں، من قبلک، جو آپ سے پہلے ہیں، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، تحقیق آیا تھا ان کے پاس حق، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ کرتے ہیں دوبارہ، اور